ہمارا تو صحابہ کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے کہ ان کی لاشیں ضروری ہو کہ سلامت ہوں گی. پچھلے دنوں جو عامر لیاقت کا جو ہوا تھا اس میں نے بتایا تھا کہ کہاں سے دلیل ہو گئی یار. حضرت حمزہ کی لاش قبر میں جانے سے پہلے ہی اس کا مسئلہ ہو گیا ہے. قبر میں تو چھوڑ دیں, قبر سے باہر نہیں ہو گیا مسئلہ, وفات کے بعد ہوا ہے نا, لاش کی حفاظت تو نہیں ہوئی نا. اور جناب لاش کا مسئلہ ہوا اگر تو وہ کس نے کیا تھا؟ نیچر نہیں ہے, انسان نے. آ جائیں اس کو بھی, اس کے پہ بھی بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا. ان کی جو لاش کے ساتھ جو بھی کچھ کیا وہ انسانوں نے کیا. انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے. انسان تو کسی قبر سے کسی کو نکال کے کاٹ پیٹ کر سکتا ہے. کتنی پاکستان میں خبریں آتی ہیں کہ قبر سے لاشیں نکال کے ان کے ساتھ زنا کر دیا جاتا ہے, لاشیں نکال کے کفن بیچ دیے جاتے ہیں. تو وہاں تو کوئی حفاظت نہیں ہوتی. اللہ تو آ کے نہیں روکتا ان کو, کیونکہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے ایک جس کے حساب سے فیصلہ ہوگا اس کی اچھائی اور برائی کا. تو حضرت حمزہ کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر ان کی, اب بلکہ آپ اس سے اوپر لیول پہ چلے نا, ان کی لاش کا مسئلہ ہوا تھا جناب. حضرت حمزہ کی جو قبر ہے نا, قبر, اس کے اندر جو ان کے جسم کے جو پیسز جو بھی کچھ ان کے رکھے وہ ویسے وہ تر و تازہ موجود ہیں قبر کے اندر. یقین نہیں ہے تو چیک کر لیں, جائیں مشینوں کے ذریعے چیک کریں. وال مشینز ٹائپ کی بہت سی چیزیں آتی ہیں جو ڈیٹیکٹ کرتی ہیں. بلکہ حضرت حمزہ کی جب قبر کے حوالے سے مرمت وغیرہ کا کام ہوا, جو ان کی جو منتقلی وغیرہ ہوئی تھی سیٹنگ, تو اس میں حضرت حمزہ کے آئی وٹنس ہیں ایسے جنہوں نے دیکھا تھا حضرت حمزہ کی جو لاش تھی اس کے اندر خون بھی جو تر و تازہ تھا, اور ان کے جسم کے جو ٹکڑے تھے وہ بھی ویسے کے ویسے تر و تازہ سلامت تھے. ثبوت میرے آپ کے سامنے اسکرین پر. یہ ایک ڈاکٹر کے حوالے سے میں آپ کو دکھاتا ہوں. پروفیسر ڈاکٹر نور احمد صاحب نور, حضرت حمزہ کی قبر کشائی. یہ 1968 کا واقعہ ہے. میں سعودی عرب میں بریدہ کے مقام پر بطور فزیشین کام کر رہا تھا. جمعے کے روز زیارت کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوا. وہاں اپنے ایک ڈاکٹر دوست کے یہاں قیام کیا. تو ڈاکٹر صاحب بیمار تھے اور کافی مریض ان کا انتظار کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب نے مجھے مریض دیکھنے کے لیے کہا. چنانچہ میں نے مریضوں کو دیکھ کر فارغ کر دیا, اور ان میں سے ایک بڈھا بدو مجھے احد پہاڑ کے پاس مریض دکھانے کے لیے لے گیا. شہدائے احد کے قبرستان کے پاس ہی خیمے میں مریض پڑا ہوا تھا. میں نے اسے دیکھ کے نسخہ لکھ دیا. اس کے بعد وہ شخص مجھے حضرت حمزہ کی قبر پر لے گیا اور بتایا کہ آج سے بہت سال پہلے حضرت حمزہ کی قبر نیچے وادی میں تھی, اور ایک دفعہ زبردست بارش ہوئی تو حضرت حمزہ کی قبر زیر آب آ گئی. شریف مکہ جو بریکٹ میں جو ان دنوں حجاز کے حکمران تھے کو خواب میں حضرت حمزہ کی زیارت ہوئی. حضرت حمزہ نے شریف مکہ کو کہا کہ مجھے بارش کا پانی تنگ کر رہا ہے, اس کا بندوبست کرو. شریف مکہ نے علماء کو بلا کر ان سے مشورہ کیا. جب قبر کو کھولا گیا تو واقعی اس میں پانی رس رہا تھا. چنانچہ حضرت حمزہ کی جو نعش تھی ان کو اونچی جگہ منتقل کرنے کا پروگرام بنایا گیا. بوڑھے بدو نے بتایا کہ قبر کشائی کے دوران کھودنے والوں کی کدال کی معمولی سی ضرب غلطی سے نعش کے ٹخنے پر جا لگی. یہ دیکھ کے سب لوگ حیران رہ گئے کہ وہاں سے تازہ خون جاری ہو گیا. یہ دیکھ اچھا, چنانچہ اس جگہ پر پٹی باندھی گئی. اب آپ دیکھ لیں کب پٹی باندھی جا رہی ہے, 1000 سال گزر چکے ہیں. کس کا جسم؟ حضرت حمزہ. کون سی والا جسم؟ جس لاش کے مسئلہ ہوا نا اسی کی بات کر رہا ہوں میں. سو حضرت حمزہ کے جسم کو کھولا گیا تو دیکھا کہ جسم کے حصے پر کفن موجود ہے, زخموں سے تازہ خون رس رہا ہے, آنکھ نکلی ہوئی اور کان ناک کٹے ہوئے ہیں اور پیٹ چاک ہے. وہاں پر موجود لوگوں نے حضرت حمزہ کی زیارت کی, اللہ اکبر, اور اسی حالت میں ان کو پرانی قبر سے نکال کر اونچی جگہ پہ دفن کر دیا گیا. یہ سارا ماجرا بدو نے مجھے اس لیے سنایا تھا کہ ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین آ جائے. اگر مرنے کے بعد کوئی زندگی نہ ہوتی تو حضرت حمزہ جن کو شہید ہوئے 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اس طرح زمین میں محفوظ نہ ہوتے. اب کتاب آپ کے ریفرنسز آپ کے سامنے, حضرت حمزہ سے ریلیٹڈ یہ بات ہے.